فقیری بند مٹھی کا جگنو۔ کاغا، ایک بات یاد رکھنا اور کبھی مت بھولنا، چھپانا فقیری ہے اور اظہار یا نمائش کرنا بادشاہی۔ فقیر بند مٹھی میں جگنو ہوتا ہے اور بادشاہ بھرے دربار میں جگمگاتا ہوا، آنکھوں کو خیرہ کرتا ہوا فانوس۔ فانوس کو بندے بناتے ہیں اور جلاتے بجھاتے ہیں، جبکہ جگنو کی ذات سمیت سارے اہتمام قدرت کرتی ہے۔ اپنے فقر، ہنر اور ظرف کو مٹھی میں بند جگنو کے مانند چھپاؤ گے تو اس راہ پہ آگے بڑھو گے۔ جس دن تم نے سونا بنا کر استعمال کر لیا، کسی کو دیکھ کر اس کا حیوان بتا دیا، کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیا، تو اس دن، اس سمے تم بڑے امتحان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ فقیر موت سے زیادہ اس کی جانب سے اترے ہوئے کسی امتحان سے ڈرتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے۔ اب تو جیسے یہ سب کچھ میرے روزمرہ میں شامل ہو چکا تھا۔ علی اس صبح چاچی کو جا کر سلام کرنا، وہیں نہانا، وضو کرنا، نماز کے بعد وہاں قرآن مجید پڑھنا، پھر چاچی کے ساتھ پودوں پھولوں کو پانی لگانا۔ یہ پودوں والا کام میں اکیلا ہی کرتا۔ اس دوران چاچی میرے اور اپنے لیے چورما بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ چاچا اپنا من پسند ناشتہ باقر خانی اور کشمیری چائے لیتا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر تخت دراز پہ بیٹھ جاتے اور یوں ہی کہیں سے اڑتی چنگاری کی طرح کوئی بات آ گرتی اور پھر سلسلہ تحیر و تکلم شروع ہو جاتا۔ اس دوران میں چاچی کے پاؤں دابتا رہتا۔ سورج نکلنے پہ بچے بالے بھی آنا شروع ہو جاتے تو میں اجازت لے کر اپنے گھر اتر آتا اور اسکول جانے کی تیاری میں لگ جاتا۔ شام کھیل کود کے بعد پھر چاچی کے صحن اتر جاتا، جہاں چاچی کو میں نے ہمیشہ نظریں اٹھائے ہوئے اپنا منتظر ہی پایا۔ چاچی بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں بھی لگی رہتی اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے من مزے کی باتیں بھی چلتی رہتی۔ جب سے میری بائیں آنکھ کا کوئی پردہ ہٹا تھا، میں ایک عجیب سے مخمسے میں پھنس گیا تھا۔ ایک آنکھ کچھ دیکھتی تو دوسری کچھ اور، بالکل ایسے ہی جیسے ایک آنکھ پہ ہتھیلی رکھ کر دیکھیں تو منظر کچھ اور نظر آتا ہے، دوسری آنکھ پہ ہتھیلی رکھ کر دیکھیں تو کچھ اور۔ منظر کا مرکز ایک ہی ہوتا مگر قدرے دائیں بائیں کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔ بازار سے گزر رہا ہوں، ایک دم یوں لگا کہ جنگلی منگلی جانوروں کا ایک ریوڑ گزر رہا ہے۔ سانپ، بچھو، بلیاں، باگڑ بلے، چوہے، مینڈک، دوسرے لمحے انسانوں کی بھیڑ۔ کبھی دونوں منظر ایک دوسرے پہ اوور لیپ سے ہوتے دکھائی پڑتے۔ ایک دن چاچی سے ذکر کیا، کہنے لگی، شروع میں تو ایسا ہی ہوگا، تم اگر چاہو تو ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہو، کچھ دنوں بعد یہ مسئلہ پھر پیدا نہ ہوگا۔ اپنی ڈرائنگ کی کاپی کے سائز کا ایک آئینہ لو، لمبائی کی جانب سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے بائیں حصے پہ کالا کپڑا یا کالا کاغذ چڑھا کر اپنے قد کی اونچائی کے مطابق سامنے دیوار پہ لگا لو۔ 4 فٹ کے فاصلے پہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ احتیاط رہے کہ سورج تمہارے پیچھے ہو، یعنی سورج کی چکا چوند شیشے پہ پڑتی ہو اور اس کا عکس تمہاری آنکھوں پہ پڑے۔ اب دائیں ہاتھ پہ ہتھیلی رکھ کر شیشے کی جانب یوں دیکھو کہ تمہیں صرف کالا حصہ ہی دکھائی دے۔ ہتھیلی ہٹا کر پھر جما کر 7 مرتبہ ایسا کرو کہ صرف کالا کاغذ نظر آئے اور چکا چوند والا حصہ دکھائی نہ دے۔ پھر 7 بار بائیں آنکھ پہ ہتھیلی جما کر ایسا ہی عمل کرو کہ ہر بار چکا چوند والا حصہ دکھائی دے اور ہر بار ہتھیلی جماتے اور ہٹاتے وقت یہ پڑھو۔ چاچی نے ایک ورد بتایا۔ پورے 7 روز بعد تمہاری آنکھ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم جس شخص کا دوسرا روپ دیکھنا چاہو، اسے دائیں آنکھ ایک لمحہ کے لیے بند کر کے دیکھ لو۔ اس کا حیوانی روپ تمہارے سامنے دھرا ہوگا، ورنہ دونوں کھلی آنکھوں سے وہ اپنے انسانی سراپے میں نظر آئے گا۔ اگلے 7 روز میں اسی عمل کو کرتا رہا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ایک ہی روز میں ہی یہ سارا عمل کر گزرتا۔ خیر، 7 دنوں بعد واقعی ایسا ہو گیا۔ دائیں آنکھ ایک لمحہ بند کر کے میں چند الفاظ زیر لب پڑھتا، بائیں آنکھ کے آگے وہی آئینے والا کالا کاغذ سا آ جاتا، پھر فوراً سامنے والے کا دوسرا روپ ابھر آتا۔ چاچی کی نصیحت یاد تھی کہ علم ہو یا ہنر، ان کا استعمال کبھی بے جا نہ کرو، اس طرح یہ تمہارے سینے میں محفوظ و ممنون رہے گا۔ تم اس کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک اور نشست میں چاچی نے زور دے کر کہا تھا کہ کاغا،
کبھی کسی کو جاننے کی کوشش مت کرنا، تا وقت کے جاننا تمہاری اشد ضرورت نہ ٹھہرے۔ کوئی سامنے ہو تو مت پیچھے پڑو کہ یہ کون ہے، اس کا حیوان کون سا ہے۔ اس طرح خواہ وقت اور توانائی ضائع کرو گے۔ سینکڑوں لوگ روز ملتے ہیں، ان سب کو جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ ایک شخص اگر حاضرات یا موکلات سے کام لینے کا ہنر اور عمل جانتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ یہی کام کرتا پھرے؟ تم اگر کسی کا حیوانی روپ دیکھتے پھرو گے تو ہمیشہ بے چین اور متردد رہو گے، اپنے اصلی کام سے دور ہو جاؤ گے۔ کوئی کچھ اور نظر آئے گا، تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تم کسی کے گھر جاتے ہو، وہاں تمہیں عورت کے روپ میں کوئی ناگن نظر آتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ تمہاری چچی، ممانی یا کوئی اور عزیزہ ہے۔ اگر تم نے اس کا یہ روپ ظاہر کر دیا یا اسے بتا دیا کہ تمہیں گناہ اور جرم کے مرتکب ہو گئے، یاد رکھو جہاں جاننا ایک نعمت ہے وہیں نہ جاننا بھی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ چاچی کی ان باتوں نے جہاں مجھے ایک بچے سے اٹھا کر بڑا کر دیا تھا، وہیں میں اس معاملے میں بڑا سنجیدہ اور گہرا بھی ہو گیا۔ غیر سنجیدہ رہتا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر بڑا پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جو کچھ بھی سیکھوں یا جانوں گا، اس کا نہ تو کبھی غلط استعمال کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے آؤں گا۔ ان علوم کو خفی اور سری اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 پردوں اور 7 سمندروں کی تہ میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ شکر گڑھ میں کھیوڑے کے پہاڑ۔ انہی دنوں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ اسکول کے بچوں بڑوں کے لیے یہ چھٹیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بہت پہلے ہی پروگرام بن جاتے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ پچھلی چھٹیوں میں ہم ڈسکا میں اپنی بڑی آپا جی کے ہاں گئے تھے۔ اس مرتبہ ہمارا پروگرام شکر گڑھ جانے کا تھا۔ وہاں میرا ایک کلاس فیلو سرفراز رہتا تھا۔ سرفراز بہت عرصہ ہمارے گھر بھی رہا۔ وہ شکر گڑھ کے دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں مذاق میں اسے پینڈو کہا کرتا تھا۔ ہمارے گھر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچارہ سادہ سا ایک پینڈو تھا اور سیالکوٹ میں اکیلا، بڑا ذہین، سمجھدار، تعلیم حاصل کرنے کا شوقین۔ ہیڈ ماسٹر کی سفارش پہ والد صاحب نے اسے گھر پہ رکھ لیا۔ ثواب کے علاوہ شاید ان کے پیش نظر یہ بھی ہو کہ پڑھائی میں لائق اور شریف نمازی بچہ ہے، مجھے اس کی صحبت صالحہ کے علاوہ نماز، روزہ اور لکھائی پڑھائی میں بھی مدد ملے گی۔ چونکہ میں بھی اکلوتا بیٹا تھا، میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس کا کپڑا لتا، کھانا پینا، کاپیاں کتابیں، سب کچھ میرے ساتھ ہی تھا۔ جیسے میں ویسے ہی سرفراز۔ والدہ اور والد صاحب اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ اکثر وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی اپنے گاؤں جایا کرتا تھا۔ اس کا گاؤں کوسوں دور تھا۔ پہلے نارووال جاؤ، پھر شکر گڑھ، اور وہاں سے پیدل یا سواری پہ 1.5-2 گھنٹوں میں اس کے گاؤں پہنچو۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں۔ دریا کی وجہ سے ہر سو سبزہ ہی سبزہ، ہرے بھرے کھیت کھلیان، درخت، مویشی، محبت کرنے والے سادے مرادے لوگ۔ شہر کی کثافتوں، منافقتوں اور گہما گہمیوں سے دور دور پرے ایسے مثالی گاؤں ایک نعمت غیر مترقبہ ہی تو ہیں۔ 2 کچے کمروں، بڑے سے دلان اور وسیع سے صحن پہ مشتمل اس کا گھر تھا، جسے گھر کے بجائے گھروندہ کہنا زیادہ بھلا لگتا ہے۔ صحن میں کیکر اور آم کے درخت، ایک کنواں، تنور، ایک کونے میں بیت الخلاء، دوسری جانب ننگا باورچی خانہ، ایک شتر بچہ، بیلوں کی جوڑی، گھوڑی، گدھے کا بچہ، بھیڑیں، ایک گائے اور بے شمار مرغیاں، چوزے۔ گھر کیا تھا، ایک چھوٹا سا چڑیا گھر تھا۔ کیکر کے اوپر پنکھوں پہ جھولتے ہوئے بیا کے گھونسلے، دروازے کی چوکھٹ سے لٹکے ہوئے کالے تیتر کا پنجرا، لسی بلونے والی مدھانی پہ بیٹھا ہوا ہریل طوطا، کمی تھی تو صرف ایک ہاتھی، چیتے، ایک ہرن اور زرافے کی۔ میرے لیے یہ گاؤں اور خاص طور پہ یہ گھر میرے خوابوں کا گھروندہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے میں سارا سال خواب اور خواہشیں بنتا رہتا۔ 8ویں تک سرفراز اور میں ساتھ ساتھ رہے۔ امتحانوں کے بعد اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسے ٹی بی تھی۔ گاؤں سے اٹھا کر سیالکوٹ کے بڑے ہسپتال میں لائے، بتہرا علاج معالجہ کیا۔ چند روز وہ ہمارے گھر بھی رہا، آخر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ باپ کی موت کے بعد سرفراز کے لیے سیالکوٹ رہنا ممکن نہ رہا۔ بڑے ٹوٹے ہوئے دل اور مایوسی کے عالم میں
مجھے چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اب وہ جیسے تیسے شکر گڑھ میں ہی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں وہ ایک روز کے لیے آیا تھا، صرف مجھے یہ کہنے کہ میں ان چھٹیوں میں فوراً اس کے پاس پہنچوں۔ ابا جی اور امی سے بھی وہ وعدہ لے کر گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی چاچی سے بھی ملوایا، وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوئی اور کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ اگلی صبح اسے ناشتے پہ چورما کھلایا، جس کے بعد سرفراز واپس شکر گڑھ چلا گیا۔ میرے کہنے پہ سرفراز نے چاچی سے بھی میرے شکر گڑھ جانے کی اجازت لی تھی، کیونکہ میں چاچی کی اجازت کے بغیر اب کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے لیے چاچی سے جدا ہونے کا تصور بھی محال تھا۔ ادھر چاچی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی، مگر اس نے خوشی سے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میں جب تک چاہوں وہاں قیام کر سکتا ہوں۔ میں چاچی کی اس شفقت پر قربان ہو گیا۔ دوسرے روز میں شکر گڑھ جانے کے لیے تیار تھا۔ میرے چند کپڑے، کچھ کتابیں، رسالے ایک بیگ میں بند تھے۔ میں اپنے گھر سے فارغ ہو کر آیا تھا، اب صرف چاچی سے دعا اجازت لے کر اسٹیشن پہنچنا تھا، جہاں 9:30 بجے والی گاڑی پہ سوار ہونا تھا۔ چاچی نے چورما تو مجھے صبح اپنے وقت پہ ہی کھلا دیا تھا۔ ایک پوٹلی اور کچھ روپے مجھے تھماتے ہوئے بولی، یہ چورما راستے میں جب بھوک لگے کھا لینا، یہ کچھ روپے ہیں، دوست کے گھر جاتے ہوئے کچھ پھل خرید لینا، اور باقی پیسے جہاں تم دونوں دوستوں کو ضرورت پڑے خرچ کر لینا۔ وہاں پہنچتے ہی دوست کے مرحوم والد کی قبر پہ جانا، فاتحہ پڑھ کے ان کے اگلے جہان میں آسانی کے لیے دعا کرنا، رات اندھیرے میں باہر مت نکلنا اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں بہتے پانی سے گزرنا۔ مجھے چومتے ہوئے کہا، جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان۔ تخت سلیمان کا پایا، خواج خضر کی بکری۔ ظہر کی نماز سے بہت پہلے میں شکر گڑھ پہنچ چکا تھا۔ سرفراز اور اس کا چچا زاد بھائی مجھے لینے آئے تھے، خوب جفیاں ڈال کر ملے۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں 2 سائیکلوں پہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر پہلے تو ہم نہائے دھوئے، کھانے سے فارغ ہو کر مسجد کی جانب ہو لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں کھلیانوں کی سیر کرتے کرتے دریا کی جانب نکل گئے۔ کنارے سے کافی ادھر بیلے میں درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے پاس بہت سے بہت سے مرد و زن دکھائی دیے۔ پہلے تو یہ گمان گزرا کہ شاید کوئی قبرستان ہے، لوگ باغ میت دفنانے آئے ہیں، مگر میرے دریافت کرنے پہ سرفراز کہنے لگا، نہیں یار، یہاں کوئی قبرستان نہیں، یہ خواجہ خضر کی بکری اور کشتی ہے۔ آج جمعرات کے روز لوگ یہاں خواجہ خضر کا منڈا چڑھانے آتے ہیں۔ بکری، منڈا، خواج خضر، میں نے زیر لب دہرایا، بھئی یہ خواج خضر، بکری اور منڈا کیا چیزیں ہیں؟ سرفراز کچھ جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر درختوں کے جھنڈ کی جانب ہو لیا۔ آم کے ایک درخت کے نیچے پہنچ کر کہنے لگا، خان، یار دراصل میں یہ بھول گیا کہ آج جمعرات ہے، ورنہ میں تمہیں اس طرف ہرگز نہ لاتا۔ یہ توہم پرست دیہاتی لوگ ہیں، یہ جہاں مطمئن ہیں ان کو وہیں رہنے دو۔ وہ مجھے ذرا اور قریب لے جا کر روکتے ہوئے کہنے لگا، بس یہیں سے تم ان لوگوں کو دیکھ لو، قریب جانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ یار سرفراز، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ منڈا، خواج خضر اور یہ بکری، یہ سب کچھ کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ توہم پرست دیہاتی بے وقوف ہیں، میں ان کے قریب نہ جاؤں بلکہ دور سے ہی نظارہ کر کے واپس لوٹ جاؤں، آخر کیوں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لوگوں کی جانب کھینچتے ہوئے مزید کہا، مائی ڈیئر پینڈو، میں ان سے زیادہ توہم پرست ہوں، مجھے یہ سب کچھ یہیں بتا دو، ورنہ میں جا رہا ہوں خواج خضر کو ملنے۔ سرفراز زچ ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے جا کر ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پہ بٹھاتے ہوئے بتانے لگا، آج سے کچھ عرصہ پیشتر اسی جگہ انہی درختوں کے جھنڈ میں ایک اجنبی ملنگ نے کہیں سے وارد ہو کر ڈیرا ڈالا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ دریا کا کنارہ بیلا، سنسان بے آباد سا ہے اور بارڈر بھی نزدیک ہے۔ یہاں یا تو چرواہے اپنے ریوڑ مویشیوں کے ساتھ آتے ہیں یا کوئی اکا دکا کسان جنہوں نے تربوز خربوز یہاں بو رکھے ہوتے ہیں۔ ملنگ نے چپکے سے یہاں ڈیرا جما لیا، نہ وہ کسی سے کچھ مانگتا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرتا تھا۔ جب بھی اسے کسی نے دیکھا، خاموش اور دھیان میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ گرمیوں، سردیاں وہ ایک ہی لنگوٹ میں رہتا تھا۔
میں نے سرفراز کو ٹوکتے ہوئے کہا، معاف کرنا سرفراز، اگر اس ملنگ کو بقول تمہارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، سردی گرمی سے بھی بے نیاز تھا، تو میرا خیال ہے کہ اسے لنگوٹ کی بھی کوئی حاجت نہیں تھی۔ میری چاچی نے مجھے بتایا ہے کہ فقیری چھپانے کا نام ہے، اور میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ ملنگی جو ننگی کے ہم وزن ہے، اس سے ننگا ہونا چاہیے جیسے ناگا پربت۔ اس نے تو کوئی لنگوٹی یا چڈی نہیں پہنی ہوئی، یا جیسے نانگا منڈی ہے۔ نانگا منڈی نہیں، مانگا منڈی، سرفراز نے میری تصحیح کی۔ میری غلطی درست کرنے کا شکریہ۔ ویسے میں بھی اپنی جگہ پہ درست ہوں کہ جس نے مانگا اس کو سمجھو نانگا، جس نے دست طلب بڑھا کر مانگ لیا وہ سمجھو ننگا ہو گیا۔ ہاں، تم اس ملنگ کے لنگوٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ یار خان، تم سے کوئی بات کیا کرے، تم تو بس بات کا نصف مار کے رکھ دیتے ہو۔ پچھلے سال جو تم نے اسٹیشن کے مسافر خانے والے سائیں دھوئیں شاہ کا بڈاوا باندھا تھا، وہ تب سے کہیں غائب ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اس دفعہ تو چھٹیوں کو برباد مت کرو۔ چھوڑو ان کو، ہم نے کوئی ان کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ اٹھو چلو، گائے کا دودھ بھی دھونا ہے اور چارہ پٹھے بھی کاٹنے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پرے ہٹاتے ہوئے کہا، میاں گوالے، تمہارے یہ کام دھندے تو ہوتے ہی رہیں گے، میں تو یہ ملنگ والا ڈرامہ دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ ہاں، تم آگے بڑھو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بتانے لگا، پھر یہ ملنگ تھوڑا تھوڑا بولنے لگا۔ میں نے یک دم پھر اسے ٹوک دیا، تم نے لنگوٹ والا سین کاٹ دیا ہے، فلم کو وہیں سے چلاؤ جہاں لنگوٹ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گھگیایا، خدا دے واسطے خان، اس لنگوٹ نو تے مینوں بخش دے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پینڈو یار، دراصل یہ ہندی لفظ اپنے سوری اعتبار سے بڑا ہی ذلیل اور گندا ہے۔ کہتے ہیں نا، مارنے سے گھسیٹنا زیادہ برا ہوتا ہے، تو میں بھی اس لنگوٹ کو گھسیٹ رہا ہوں۔ تم مجھے اس ملنگ کے پاس لے چلو، میں یہ لنگوٹ والا کام اپنے مبارک ہاتھوں سے ہی کر دوں۔ وہ تنگ آ کر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کرو، تم وہاں ملنگ کا لنگوٹ اتارو، میں تو جا رہا ہوں گھر، مجھے خواہ کے پھڈے میں ٹانگ پھنسوانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے اس کی پتلی سی ٹانگ ناپتے ہوئے اسے پھر پکڑ کر بٹھا دیا۔ اچھا، لنگوٹ کو گولی مارو۔ ہاں، تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ ملنگ اب تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگا، مگر کس سے؟ وہاں تو وہ اکیلا تھا۔ بھائی، لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، گوالے، ڈھور ڈھنگروں کے رکھوالے، آتے جاتے مسافر، شکاری، کسان وغیرہ۔ پھر انہی لوگوں نے مل ملا کر اسے ایک جھونپڑی بھی بنا دی، آس پاس دو چار پانی کے مٹکے اور چٹائیاں بھی رکھ دی۔ اب کیا ہوا کہ پہلے ایک آدھ، پھر دو چار ملانگ سادھو قسم کے لوگ مستقل اس کے ڈیرے پہ رہنے لگے۔ اکا دکا منت مرادوں والا بھی پہنچنے لگا۔ پھر ایک روز زور کا دھماکہ ہوا، ارد گرد کے 20 گاؤں جمع ہو گئے۔ خواج خضر نے اس ملنگ کو اپنی زیارت کروائی اور اشارہ دیا کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے عین اس کے نیچے میری پرانی کشتی کا ایک ٹکڑا دبا پڑا ہے، وہی کشتی جس کو خواج خضر نے اپنے ہاتھوں سے دو نیم کیا تھا۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، غصے سے میں لرزنے لگا، مٹھیاں بھج گئیں۔ استغفر اللہ میرے منہ سے نکلا، اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ سرفراز اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ اگر تم نے کچھ سننا ہے تو جو بھی ہے خاموشی سے سنو، اور سننے کے بعد جو تم نے جو بھی توپ چلانی ہے وہ چلا لینا، لیکن میرے گھر جانے کے بعد، کیونکہ مجھے تمہاری طرح ذلیل خوار ہونے اور کٹ کھانے کا کوئی ارمان نہیں۔ میں نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میرے برادر محترم، عزیز من، اس وقت آپ نے میرے جذبات کا غلط اندازہ فرمایا ہے۔ دراصل اتنے بڑے انکشاف پہ میں اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ سکا۔ آپ بلا احتمال اپنا بیان جاری رکھیں۔